دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو دلچسپ اسلامک معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جو انسانوں کو کھائے گی؟ جواب یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جو انسانوں کو کھائے گی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم کتنی بار مسواک کیا کرتے تھے؟ جواب مسواک میرے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت بھی نہ چھوڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک چبا کر دیا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنا متفقہ طور پر تمام علماء کرام کے نزدیک سنت ہے، مگر حنفیہ کے نزدیک خاص طور پر وضو نماز کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے۔ نیز نماز فجر اور نماز ظہر سے پہلے بھی مسواک کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے اپنا منہ مبارک مسواک سے صاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات اور دن میں سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بھی قیلولہ فرماتے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے رات میں اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا سنت موقدہ ہے۔ سوال ہے کافر جہنم میں کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ جواب کافر جہنم میں گدھے کی آواز میں روئیں گے۔ سوال ہے کس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ دیا؟ جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا واقعہ نہ بتانے کا مشورہ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی نے دیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصی اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصی کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصی اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ سوال ہے پل صراط پار کرنے کے لیے وہ کون سی سواری ہے جو ہم دنیا میں خرید سکتے ہیں؟ جواب پل صراط پار کرنے کے لیے وہ سواری قربانی کا جانور ہے جو ہم دنیا میں خرید سکتے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں مبارک درخت سے مراد کون سا درخت ہے؟ جواب زیتون کا درخت۔ یہ وہ مبارک درخت ہے جس کے تیل کے صاف شفاف ہونے کی مثال بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں کہا ہے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایک تاک کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ شرقی ہے نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ آپ ہی آپ روشنی دینے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، وہ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہے رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے تیل پیدا کرتا اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ سوال ہے جنت میں تمام جنتیوں کا قد کتنا ہوگا؟
جواب: بخاری شریف، مسلم شریف اور احادیث کی دیگر کتب میں ایک حدیث اس بحث کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جنت میں جانے والے انسانوں کے قد 60 میٹر تک لمبے ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں پر دو باتیں واضح کی گئی ہیں، ایک تو قد اور دوسرا بنی نوع انسان کو ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنے کی ہدایت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا۔ ان کا قد 60 میٹر تھا۔ جب انہیں پیدا کر دیا تو فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے لفظ رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا، لہذا جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور ان کے بعد سے اب تک انسانوں کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آ رہی ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جو ایک مکمل دعا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی وہ پاک سورہ سورہ فاتحہ ہے جو ایک مکمل دعا ہے۔ سوال ہے، کس عبادت کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب: جہاد ایسی عبادت ہے جس کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف کس پاک ہستی کو حاصل ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی بیوی ہونے کا شرف حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کس سورہ میں ایک آیت کو 31 بار دہرایا گیا ہے؟ جواب: سورہ رحمان میں ایک آیت کو 31 بار دہرایا گیا ہے۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ کتے کو کیا فرمایا ہے؟ جواب: حضرت ابو قلابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کتے ایک امت نہ ہوتی تو میں تمام کتوں کو مار ڈالنے کا حکم کرتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں ایک امت کو ہلاک نہ کر دوں، البتہ ہر کالے کتے کو مار دو کیونکہ وہ جنات میں سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے کتے کے نمازی کے سامنے سے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کالے اور سفید میں کیا فرق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ سوال ہے، قرآن پاک کی کون سی پاک سورہ کو 10 بار پڑھنے سے اللہ پاک جنت میں ایک گھر بناتا ہے؟ جواب: سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے اللہ پاک جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا، آپ نے وہاں ایک آدمی کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے کہا کیا چیز واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف مالک بن انس کی روایت سے جانتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔